میں کس کے سینے پہ لیٹوں گی؟ حسین نے سیدہ سکینہ کو اٹھا لیا، فرمایا بیٹا بس جتنے دن سینے پہ لیٹنے تھے وہ بیت چکے ہیں، تجھے پھوپھو کے سپورٹ کرتا ہوں۔ سیدہ زینب کی گود میں رکھا، حسین روانہ ہو گئے، اور پھر وقت شہادت آیا، آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے روح حسین تو کامیاب ہو گیا، تجھ پر بندگی کو فخر ہے، تجھ پر انسانیت کو فخر ہے، تجھ پر ولایت کو فخر ہے، تجھ پر بزرگی کو فخر ہے، تجھ پر فاطمہ کو فخر ہے، علی مرتضیٰ کو فخر ہے، محمد مصطفیٰ کو فخر ہے، اور تیری بندگی پر خود خدا کو فخر ہے۔ اہل بیت مصطفیٰ کا لوٹا ہوا قافلہ حیران پریشان ہے، اور شہداء کے اور امام عالی مقام سمیت سر انور بدبختوں نے کاٹ پر نیزوں پر چڑھا دیے۔ اب کٹے ہوئے سروں کو نیزے پر رکھ کر نیزوں کا قافلہ، کٹے ہوئے سروں کا قافلہ، اور لٹے پٹے گلشن مصطفیٰ کا قافلہ اب سوئے دمشق روانہ ہو گیا ہے۔ رات پڑ گئی، ایک گرجا آیا، بدبخت یزیدیوں نے سوچا کہ یہاں پڑاؤ کر لیں، رات آرام کر لیں، تھک گئے۔ اس گرجے میں جو پادری تھا، بڑا بوڑھا نیک عبادت گزار پادری تھا پرانے وقت کا، اس نے قافلہ دیکھا، کچھ روشنی دیکھی، شور دیکھا، باہر آ گیا، پوچھا یہ قافلہ کیا ہے؟ اس کو بتایا یہ حسین ابن مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ کے کٹے ہوئے سروں کا قافلہ ہے، اور اہل بیت مصطفیٰ کے لٹے ہوئے شہزادیوں کا قافلہ۔ اس کی چیخ نکل گئی، بدبختو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو یہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں۔ انہوں نے کہا ہم نے رات آرام کرنا ہے، جگہ دے دو۔ اس نے کہا میرے اسی گرجا میں آرام کر لو، میرے گرجے میں آرام کر لو۔ اس پادری نے کہا، اس نے دیکھا یہ دنیا کے کتے ہیں، سگان دنیا ہے، دنیا کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا ایک کام میرا کر دو، میں تمہیں 10,000 دینار دوں گا، قیام یہیں کرو، مگر رات کے لیے حسین کا سر مجھے دے دو۔ اب مسیحی عیسائی راہب ہے، عیسائی راہب، تم آرام کرو، حسین کا سر مجھے دے دو، صبح دے دوں گا 10,000 دینار کے بدلے۔ انہوں نے پیسے لیے، سر حسین دے دیا، اندر کمرے میں لے گیا، راہب عیسائی خوشبودار پانی سے حسین کے خون آلود سر کو دھویا، دھوتا رہا، پھر خوشبو لگائی، پھر روشنی جلا کے ساری رات حسین کے سر کو، لبوں کو چومتا رہا، چومتا رہا، تکتا رہا۔ صبح ہوئی، اس نے سر اقدس قافلے والوں کے سپرد کیا۔ آقا علیہ السلام نے کرم کیا، فرمایا راہب میرے حسین کے سر کی تکریم کی ہے، لے ایمان اور جنت تحفے میں لے لے۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تکریم سر حسین کے صدقے ایمان بھی ملا، جنت بھی ملی۔ وہ یزیدی سو گئے، اب اہل بیت کی شہزادیوں کو کہاں نیند آتی تھی، گردآلود تھی، پریشان تھی، خاموش تھی۔ دمشق جا پہنچے، بدبخت اور لعین یزید کے دربار میں پہنچے۔ اس بدبخت نے چھڑی حسین کے سر انور پر
اور آپ کے پیارے لبوں پر ماری اور چھڑی مار کے کہا یہ حسین کا سر ہے۔ ایک صحابی بیٹھے تھے ضعیف، کھڑے ہو گئے، کہا بدبخت یہاں چھڑی نہ مار، خدا کی قسم میں نے ان لبوں کو مصطفیٰ کے لب لگتے چومتے دیکھا ہے۔ اس کو جھڑک کے بٹھا دیا گیا۔ بدبخت یزید نے کہا کہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں اور قافلہ ان کو میرے سامنے پیش کیا جائے، میں سیدہ زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں، گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لشکر کے لوگوں نے کہا یہی بیبیاں شہزادیاں کھڑی ہیں، پردوں میں کھڑی ہیں۔ اس نے ان کے کپڑوں کے حال دیکھے اور کہنے لگا ناراض ہو کر بدبخت کہ تم نے کنیزیں، ان کی کنیزیں پیش کر دی ہیں؟ نہیں، مجھے علی و فاطمہ کی بیٹیاں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بی بی ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی، ضعیف العمر بوڑھی، کمر اس کی دوری ہو چکی تھی، ہاتھ میں اس کی عصا تھا، سوٹی تھی، سارا لے کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی بدبخت یزید، جن کو کنیزیں کہہ رہا ہے یہی مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ پردیس نے، غرابت نے، دکھوں نے، کربلا کے گرد و غبار نے، سفر نے ان کو اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ یہی جنت کی مالک ہیں، یہی دنیا اور آخرت کی وارث ہیں، یہی فاطمہ کی لاڈلی ہیں، یہی مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں۔ اس یزید بدبخت نے پوچھا بوڑھی عورت تم کون ہو؟ ہٹو۔ اس نے کہا میں نہیں ہٹ سکتی۔ بدبخت تو سیدہ زینب سے کلام نہیں کر سکتا، تیری کیا مجال کہ زینب بنت مصطفیٰ سے، زینب بنت فاطمہ الزہرا سے کلام کرے۔ اس وقت اس کے لشکر کے سپاہی دوڑے، انہوں نے زور سے ایک لٹ اٹھائی، لٹ، پوچھا تو ہے کون، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا بری عورت نے مجھے فضہ کہتے ہیں، میں حضرت فاطمہ الزہرا کی خادمہ تھی اور میں نے حسن کو، حسین کو، زینب کو ان کو گود میں کھلایا ہے اور اسی در پہ بوڑھی ہوئی ہوں۔ میں ابھی چند مہینے پہلے ایک سرکاری دورے پر گیا تھا، شام، اردن اور مصر، پاکستان کی طرف سے سرکاری دورے پر، تو میں دمشق کے قبرستان باب الصغیر میں فضہ کے دربار کو سلام کرنے گیا۔ فضہ تجھ پر سلام، فضہ تجھ پر سلام۔ دیر تک وہ حجرہ حضرت فضہ کا دیکھ کر تکتا رہا اور نگاہوں میں خدا جانے کیا کیا گھومتا رہا۔